التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعوصیاء رسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین علی اگر متوجہ ہیں تو میں بالکل انتظار نہیں کرتا مالکوں کے ذکر میں کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اور آپ کے پاس قریب بیٹھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب تک ملنگ مل کے علی علی نہ کریں لطف نہیں آتا۔ بڑی مہربانی۔ یا نعرہ لگانا نہیں سرکار تو یا سب نے لگانا ہے، یا درود پڑھنا نہیں یا سب نے پڑھنا ہے، میری آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، بس یہی شرائط ہیں اور اس پہ عمل پیرا رہیے گا۔ تو میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ میں عرض کر رہا ہوں علی، پھر دستک دے رہا ہوں تمہارے دلوں پر، علی پھر دستک دے رہا ہوں، علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ جیسے نماز نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی توحید پرستی علی کے بغیر بت پرستی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ سمجھ رہے ہیں سرکار؟ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، ویسے علی کے بغیر توحید پرستی بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ المیہ ضرور ہے سرکار، یہ ضرور المیہ ہے اور تاریخی المیہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کس نہج پہ جا کے آپ بادشاہوں کا ذکر سنتے ہیں، تو لیکن میں نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ اگر تو آپ یوم الست سے واقف ہیں تو پھر علی اجنبی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے مجھے کوئی بار بار تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولیں یا نہ بولیں فلاں ہے یہ، نہیں۔ جب علی آ جاتے ہیں تو زبان خود بخود بولنے لگ جاتی ہے۔ ہاں ایک بات یقین کیجئے، ذہن میں رکھیے، میں ساری رات بھی تقریر کرتا رہوں نا تو قرآن ختم نہیں ہوگا۔ آپ ایک دفعہ علی کہیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے حیدری میں عرفان تب تک نہیں پڑھتا جب تک میں ماحول کو ساتھ ملا نہ لوں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ میں آتے ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دوں جو آپ کے ذہن سے گزر جائیں، نہیں۔ آئیے ایک خوبصورت واقعہ سنیے تاکہ آپ مائل ہو جائیں بادشاہ کے عرفان کی طرف، تو پھر میں گزارش کروں۔ نہروان کی جنگ کے بعد جب علی بادشاہ کوفہ واپس آ رہے تھے فتح کو عزت بخش کے،
فتح کو عزت بخش کے علی تشریف لا رہے تھے تو بادشاہ نے ایک جگہ رک کر کہا یہاں کوئی اسدی خاتون رہتی ہیں؟ لوگوں نے کہا سرکار رہتی ہے. کہا مجھے اس کے گھر لے چلو. بادشاہ اس کے گھر گئے. میں صرف تمہیں مزاج تمہارا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک تم مائل ہو آدھی رات کو, تاکہ سمجھ مجھے آ سکے کہ مجھے کیا سنانا ہے, تمہیں کیا سننا ہے. موضوع میرا علی کی پوتی ہے, سمجھ رہے نا, علی کی پوتی ہے, سمجھ رہے نا. جو کام بڑے علی نے 63 سال میں کیا, علی کی اس پوتی نے کربلا سے شام تک کر دیا. سمجھ رہے نا, سمجھ رہے نا. تو سمجھ رہے نا. تو اسدی خاتون کی طرف جا کے علی بادشاہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس نبی اکرم کے 2 ہیرے ہیں. اس خاتون نے کہا سرکار میں نے تو سرکار کا زمانہ ہی نہیں دیکھا, میرے پاس 2 ہیرے کہاں سے آ گئے. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا سرکار میرے پاس 2 غلام ہیں جن سے میں کھیتی باڑی کا کام لیتی ہوں. کہا بس انہیں بلاؤ. وہ بلائے گئے تو وہ باپ بیٹا تھے, ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا. سرکار نے 6 درہم نکالے اور کہا یہ رسول اللہ اپنی زندگی میں مجھ علی کو دے گئے تھے کہ علی میرے 2 ہیرے نہروان کے بعد تمہیں ملیں گے, یہ قیمت ان کی دے کے انہیں خرید لینا. تو یہ رسول کے پیسے ہیں, یہ تم رکھ لو. اب وہ بیچاری رونے لگی. اس نے کہا حضور کے پیسے اور مجھے. اس نے چومے آنکھوں کو لگائے سرکار ویسے ہی لے لیتے, آپ غلام ہدیہ کر دیتی. آپ نے فرمایا نہیں تو جانتے ہیں وہ غلام کون تھے؟ ایک میسم تھا سرکار, ایک میسم تھا اور ایک اس کے والد تھے سرکار یحییٰ, یعنی یحییٰ اور میسم باپ بیٹا دونوں. علی بادشاہ نے انہیں رسول کی نیابت میں خرید لیا اور ساتھ لے کے چل پڑے. بھائی سننے کا واقعہ ہے. ہمیں قوم کو کیا بتلایا گیا کہ جی تمار کھجور بیچنے والے کو کہتے ہیں, تمر کھجور اور تمار کھجور بیچنے والا. مجھے اب اس معنی پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضور, آپ اسے محسوس کیجئے گا کہ یہ صحیح ہے یا معنی غلط ہے, کھجور بیچنے والا یا کچھ اور. بہرحال علی بادشاہ نے ان دونوں کو لیا جی, اپنے گھوڑے کے ساتھ ساتھ وہ چلتے آ رہے ہیں دونوں. اچانک سامنے, آپ کے علاقے میں تو کثرت سے ہوگا, وہ کھجور جو تنا اس کا جس کے اوپر سبزہ نہیں ہوتا, ایک بھیانک سا تنا کھجور کا کھڑا ہوتا ہے, ہاں جی, اور اسے ہم کہتے ہیں, ہم تو پنجابی میں اسے کہتے ہیں ٹونڈ مونڈ, یعنی اس کے اوپر نہ سبز پتا ہے نہ کچھ بھی نہیں, وہ سیاہ کالا کھجور کا تنا کھڑا ہے, بیکار, نہ وہ ہرا ہو سکتا ہے نہ کچھ. تو میسم نے کہا یا امیر المومنین, جس شخص کے دل میں آپ کی محبت نہیں نہ ہوتی وہ اس تنے کی طرح ٹونڈ مونڈ ہوتا ہے. اللہ اکبر, سمجھنا جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوتی وہ اس تنے کی طرح ٹونڈ مونڈ ہوتا ہے. علی بادشاہ مسکرا دیے, کہا میسم ذرا بھاگ کر جا, اس ٹونڈ مونڈ تنے کو جا کے ہاتھ لگا. اب میسم بھاگے گئے, اس تنے کو جا کے ہاتھ لگایا, وہ اسی وقت ہرا ہو گیا, اس کے پتے نکل آئے. حیدری یا علی, اس کے پتے سرکار نکل آئے, پتے نکل آئے. پھل چاہنے کے لیے بور نکل آیا, وہ بور پھل بن گیا, پھر وہ پک گیا, وہ کھجوریں تیار ہو گئیں. میسم نے تیار کھجوریں توڑی, ہاتھوں میں بھری, جا کے امیر المومنین گھوڑے پہ سوار خدمت میں پیش کی. سرکار یہ اسی درخت کی کھجوریں ہیں, نوش فرمائیے. سرکار نے کھجوروں کو دیکھا, پھر میسم کو دیکھا. یاد رکھیے گا کہ تمار کے معنی
قوم کو دیے گئے ہیں کھجور بیچنے والا. اب علی کہہ رہے ہیں میسم سن، جس کے دل میں مجھ علی کی محبت ہوتی ہے نا، وہ ٹنڈ منڈ کو ایسے کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں حیدری سرکار اس ٹونڈ منڈ کو ایسے کر دیتا ہے جس کے دل میں. تب علی بادشاہ نے اسے نام دیا تھا میسم. تو تمار ہے. تو اب تمار کا معنی کھجور بیچنے والا نہیں، علی کی محبت کے زور پہ کھجوریں پیدا کرنے والا. سمجھ رہے ہیں سرکار؟ سمجھ رہے ہیں تمار کا معنی سمجھ میں آیا حضور؟ اچھا چلیے تھوڑی سی بات اور بڑھا لیتے ہیں. آپ نے علی علی کیا تو مجھے کوئی اندازہ ہوا کہ زندہ دلان ہے. آج تک کسی نے ایسے بتلایا بھی نہیں. ارے نہیں، میں تو آپ کا یقین جانے میں آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. آپ مولا کے محب ہیں اور مولا کے مومن ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کی شان کیا ہے سرکار؟ اس لیے کہ ممبر سے آپ کی کیا شان ہے؟ یہ آپ کی محبت ہے کہ میں ممبر پہ نہیں بیٹھا، اور میں نے چاہا کہ میں بالکل قریب ہو کے بلا فاصل ہو کے میں آپ کے ساتھ گزارشات پیش کروں. میں 2-4 سال سے کوشش کر رہے تھے سب لوگ، لیکن میں ادھر آ نہیں پایا. وقت کی قلت تھی بڑی اور مالک کی نوکریاں بہت زیادہ تھی. تو آج تو خیر پکا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہر قیمت پہ جانا ہی جانا ہے، اور قدم بوسی اور کراچی کی مصروفیات دی اور مالک نے. خیر بہرحال یہ ہماری مجلس ہے اور یہ ذاتی باتوں کے لیے نہیں ہے کہ اس میں ہم لطیفے کہیں یا ذاتی قصے میں آپ کو سناؤں. نہیں، یہاں تو ہم بیٹھے ہیں خدا سے ملنے کے لیے. اچھا بھلا بہت سارے میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے دوست ایسے بھی ہوں گے جو تشریف لائے ہوں گے کہ بھائی بہت گناہ کر لیے، چل کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، روئیں گے، گناہ بخشے جائیں گے. خدا کی قسم اگر آپ کی یہ نیت تھی تو آپ کو نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ مجلس حسین نہ گناہ بخشاتی ہے اور نہ یہ اس کام کے لیے ہے، بلکہ مجلس حسین میں آتا ہی وہی ہے جو بخشا ہوا ہے. یہاں آتا ہی وہی ہے، یہاں حضور آتا ہی وہی ہے بادشاہ. یہاں میرا خیال ہے اب میری اور آپ کی دوستی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے سرکار، ہے نا؟ تو اس لیے میں بھی ایزی ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس لیے یہاں پر کبھی اس نیت سے نہ آئیے گا جیسے علم کے نیچے کبھی چراغ اس نیت سے بھی جلائیے کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے. ہر وقت اپنی حاجتیں لے کر چراغ جلائیں گے کہ منت پوری ہو جائے. نہیں، کبھی گھر سے چراغ لے کے چلیے کہ بطول کا بیٹا ہے. اور یہ لفظ تو آپ کو بڑی یاد ہے نا کہ ثمرہ ہے دعا کا. بڑے یاد ہیں آپ کو لفظ مولا عباس کے بارے میں کہ بی بی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بی بی دعائیں مانگتی تھی، اس دعاؤں کی قبولیت ہے عباس. تو دعا کے بارے میں جانتے بھی ہو؟ رسول اللہ سے پوچھو، صحیح بخاری کا باب الدعا، اسی سے شاید حدیث لے رہا ہوں مناقب کی. وہاں پوچھا گیا رسول اللہ سے، صحابہ رضوان اللہ نے، کمال ہیں خدا کی قسم صحابہ رضوان اللہ، میں تو ان کے جوتوں پہ قربان. اگر یہ صحابہ رضوان اللہ نہ ہوتے ہمیں کون بتلاتا کہ علی مولا ہے صحابی نہیں؟ انہوں نے بتلایا. بس ایک درجہ اور بڑھ جائیے سرکار، ایک درجہ اور. یہی میسم ہے، یہی میسم. اور اپنی دکان پہ چلیے یوں سمجھ لیجیے دکان ہے اس کی. علی بادشاہ ہمیشہ مسجد کوفہ سے جب قضاوت کر کے اٹھتے تو اسی کی دکان پر جا کے بیٹھتے. کیسا کریم آقا ہے، کیسا کریم مولا ہے. وہ جا کے علی بادشاہ تھک تو نہیں گئے. میں نے آپ کے مزاج کو پایا کہ آپ
زیادہ تیز رفتار جو ہے نا وہ 2020 تقریر نہیں پسند کرتے ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا دھیما ہو گیا. کرنی بھی مجھے بہت خاص باتیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مجھے بالکل آپ کی فکر نہیں کرنی کہ آپ بول رہے ہیں نہیں بول رہے, لیکن مجھے کرنی, مجھے تو امام زمانہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا. میں آپ کا کیا کروں, آپ مجھے تھوڑی چھڑوا لیں گے. نہیں, مجھے اپنے امام کے سامنے جواب دینا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے ممبر پہ بٹھایا اور تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا. اس کا جواب کون دے گا؟ سرکار کوئی دے سکتا ہے اور مجھے کوئی چھڑوا سکتا ہے؟ نہیں چھڑوا سکتا. تو اس لیے مجھے بھی نمک حلالی کرنے دیجئے. موسم کی شدت بھی ہے, میں خود بھی تھکا ہوا ہوں, لیکن اس کے باوجود علی کا ذکر ایک زندگی ہے. ٹھیک ہے. سرکار میسم بیٹھا ہے اور علی بادشاہ آ گئے. اب یہ کھڑا ہوا کہنے لگا سرکار اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں. بادشاہ نے اس کی طرف بڑا غور سے دیکھا, بڑا ہی غور سے دیکھا, بڑا ہی غور سے دیکھا. کہا میسم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب بھی آتا ہوں تو کہتا ہے آقا میں ایک سوال کر لوں, آقا میں آپ کے بارے میں یہ پوچھ لوں. ہر وقت پوچھتے رہتے ہو میرے بارے میں, ہر وقت پوچھتے. ٹھیک ہے تمہیں محبت ہے مجھ سے, ہر وقت پوچھتے رہتے ہو. اچھا جاؤ گھر اپنے کھانا وانا کھاؤ, میں تب تک بیٹھا ہوں. کیا کریم مولا, تیرے کاروبار کی رکھوالی کرتا ہوں جو توحید کا رکھوالا ہے. وہ توحید کا رکھوالا کہہ رہا ہے جاؤ کھانا کھا کے آؤ. اب کس نے کھانا کھانا تھا, جو بھی ہوا بہرحال سرکار میسم دوڑ کے واپس آئے اور کہنے لگے مالک وہ ایک سوال تھا. علی بادشاہ نے مسکرا کے کہا اچھا تنگ دل نہ ہو, کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا سرکار سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے. باب علم سے پوچھ لیا, باب علم سے پوچھ لیا. ہے باب علم نبی, ان سے پوچھ لیا. کہا آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ علی بادشاہ نے کہا لو دیکھو, لو دیکھو, مجھ سے پوچھتا ہے میرے پاس علم کتنا ہے. ہر وقت اسے میری فکر پڑی رہتی ہے, آج پوچھ رہا ہے میرے پاس علم کتنا ہے. یہ کہتے کہتے نا علی نے نا ایک چھابڑی میں سے ایک کھجور اٹھائی اور وہ کھجور کا ہر وقت پوچھتا رہتا ہے علم کتنا ہے, علم کتنا ہے. تجھے کیا لینا دینا علم کتنا ہے, یہ کھجور کھاؤ. کمال عبد نہیں میسم جسے اللہ کا ہاتھ کھجور کھلائے. کمال نہیں, ایسا بھی عشق ہے سرکار, ایسا بھی عشق ہے جیسے ید اللہ کھجور کھلائے سرکار. کیسا ہوگا وہ عبد. اور یہ قدغن تھوڑی ہے کہ آج آپ نہیں ہو سکتے ایسے. نہیں, مولا نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی. بلند کیجئے اپنے آپ کو تاکہ علی آپ کو کھلا دیں. بلند کیجئے نا اپنے آپ کو. اب وہ میسم نے جو ہی کھجور کھائی, بھائی متوجہ رہیے گا, میسم نے جو ہی کھجور کھائی سر نیچے کیا, کھجور نگلی, چبا چبا کے اس نے کھائی. جو ہی وہ گلے سے کھجور نیچے اتری میرے بھائیوں, بس اچانک اس نے اپنی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, انہیں پیچھے جھٹکا دیا. غور سے علی بادشاہ کے چہرے کو دیکھا اور پکار کے کہنے لگا یا امیر المومنین اجازت ہے کہ میں بتاؤں جبریل کہاں ہے, میکائیل تسبیح کیا کر رہا ہے, جنت میں روحیں کتنی ہیں, دوزخ میں کتنی روحیں ہیں, قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے, تیرے دشمن کتنے ہوں گے, تیرے ماننے والے کتنے ہوں گے, ہے اجازت میں ملائکہ کی پرواز گنوں کس کے کتنے پر ہیں. تب علی نے مسکرا کے کہا میسم کیا ہوا؟ میں نے تو کھجور کو صرف ہاتھ لگایا تھا. اللہ سمجھ رہے نا حضور, سمجھ رہے نا حیداری یا علی, سمجھ رہے نا حضور. تو عشق کا پتہ چلا. اچھا حب علی کو جانتے ہو, بی بی کو تب تک نہیں پڑھوں گا, جلدی نہیں ہے مجھے کوئی بھی, یہ نہ سمجھنا میں بھاگا بھاگا آیا ہوں تو چلا نہیں. جب تک آپ بی بی کو سمجھنے کے طرف مائل نہیں ہوتے تب تک میں بی بی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں. تب تک میں شاہ نجف سے مدد لیتا رہوں گا, تب تک میں شاہ نجف سے مدد لیتا رہوں گا.
کہ سرکار آپ کے مومنین تھکے تھکائے، چلو پھر تو ٹھیک ہے جی، اگر تھکے نہیں تو پھر تو بڑی اچھی گل ہے سرکار، ٹھیک ہے نا امیر المومنین۔ اچھا اگر تھکے نہیں تو پھر ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، ہاں اس پہ لطف آ گیا تو ہماری طبیعت بھی مائل ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر ہم تو ویسے ہی مدنی اور نجفی ہیں، ہمیں تو کسی سے غرض ہے نہیں سرکار، ہم تو سیدھے سادے سے آدمی ہیں جناب، اور آپ کی محبت میں ادھر کھینچے چلے آئے ہیں، اور اس لالچ میں کہ بادشاہ کی نوکری کریں گے اور مومن خوش ہو جائیں گے، ان کا سینہ چوڑا ہو جائے گا اپنے بادشاہوں کا ذکر سن کے، تو چہرہ گلاب کی طرح ہو جائے گا۔ تو ہم تو صرف چھوٹی چھوٹی خواہشیں لے کے آئے ہیں سرکار، ہمیں تو کوئی نہ آپ کی داد کی ضرورت ہے۔ اب داد آپ کی کیا چاہیں گے جس نے نجف اور مدینے کا نمک کھا لیا ہو، تو اب کیا لینا دینا؟ حیدری یا علی سرکار، یا علی خدا آپ کو انشاءاللہ بالکل بھی ہر وقت ہے سرکار۔ تسی کیوں یہ سمجھتے ہو کہ تسی مدینہ اور نجف تو دور ہو؟ امام زمانہ فرماتے ہیں اے حسین بن رو، میرے مومنوں کو توقیہ لکھ کہ تمہارے زمانے کا شاہ کہتا ہے کہ جو کوئی مجلس حسین میں جائے اور مجلس حسین سے آئے وہ ہرگز لوگوں کو یہ نہ کہے کہ میں مجلس پہ گیا تھا، میں مجلس سے آیا ہوں، بلکہ وہ کہے میں کربلا گیا تھا، میں کربلا سے آیا۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ تو آپ کے تو امام نے کہا ہے سرکار، یہ امام زمانہ نے فرمایا سرکار، تو آپ تو کربلا میں بیٹھے ہیں، جہاں مدینے والا بھی آتا ہے نجف والا بھی آتا ہے۔ آپ جائیں، آپ دیکھا آپ نے آپ کے امام زمانہ کی، آپ کے ابو حسین بن رو کہتے ہیں مالک ہم تو تھے ہی مجلس میں۔ کہا نہیں تم مجلس میں نہیں تھے، کیونکہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جہاں میرے حسین کی مجلس ہو وہاں سے عرش فرش کی ساری چیزیں ہٹا دو اور ان کے اوپر روضہ حسینی بنا دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حیدری بھائی میں نے پہلے عرض کیا تھا یا نعرہ لگایا کریں یا کوئی ضرورت نہیں سرکار، اتنا بڑی مہربانی، یہی تو اصل مجلس ہے جو کروا رہا ہوں، علی علی کرنا یہی تو اصل مجلس ہے، اور باقی فلسفے کو کیا کرنا ہے سرکار۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بہت لاڈ پیار آپ سے کر لیا میں نے سرکار، اب ذرا بادشاہوں کے عرفان کی طرف بھی جائیں، کبھی تو سمجھ آ ہی جائے گی نا، آج نہیں آئے گی تو کبھی تو آ ہی جائے گی، انشاءاللہ اول تو آج ہی آ جائے گی، نہیں آئی تو پھر صحیح، ٹھیک ہے نا، لیکن مالک سے توقع تو رکھنی چاہیے۔ بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسی سے میں متصل ہو جاؤں گا آیت کریمہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی سرکار۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں اگر دل میں اگر دل میں حسین نہ ہو، اگر دل میں حسین نہ ہو، ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں، ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں، ایک لمحہ، بس دل سے حسین نکلا نہیں اور بندہ یزید ہوا نہیں۔ دل کو ہمیشہ حسینی بنائے رکھیے، کیونکہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ حسین بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ اور یزید بھی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب انسان کو فکر کرنی ہے کہ میں حسینی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں یا یزیدی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں۔ آئے آئے، یہ فکر کرنی ہے سرکار، یہ فکر کرنی ہے۔ گزارش پہنچ رہی ہے سرکار،
گزارش پہنچ رہی ہے حضور، کون سا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو؟ باقی تو باتیں بعد میں کریں گے. لا الہ الا اللہ کون سا؟ کہ حسینی لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں؟ اب وہ بھی خدا مان رہا ہے، حسین بھی مان رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، کون سا خدا ماننا ہے؟ ہاں حسینی. تو حسینیت کی چھاپ اتنی گہری ہے میرے بھائیوں. اللہ کی ضرورتوں میں، اچھا نہیں اسے اور سادہ کر دیتے، وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ محتاج ہے، رب محتاج نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے جلال اتنے ہیں کہ اگر مخلوق پہ ظاہر ہو جائے، پتہ ہے نا موسیٰ پہ ذرا سی تجلی آئی تھی، اور اگر اللہ ظاہر ہو جائے تو پھر تو مخلوق زندہ ہی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب ہے اس کا غائب ہونا بھی اس کا رحم ہے. ہائے 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 ہائے، سرکار ہے ڈاری، اس کا غائب رہنا بھی اس کا کرم ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب سنو، اس کے کمالوں کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتا کیونکہ مخلوق مر جائے گی. ہم ہیں مخلوق، مخلوق ہے عربی زبان کا لفظ، اور اس کا معنی ہے نقص زدہ. یہ مخلوق عربی کا لفظ اور اس کا معنی ہے نقص زدہ، اپاہج، مفلوج، نقص زدہ. وہ کمالوں کی وجہ سے آ نہیں سکتا، ہم بطور مخلوق نقصوں کی وجہ سے اس تک جا نہیں سکتے. تو عبد اور معبود کا رشتہ کیسے قائم ہو؟ وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. تو اب چاہیے نا کہ ایک ایسا نقطہ ہو جہاں وہ آ جائے، رب رہے، ہم چلے جائیں، مخلوق رہے. ہائے ڈاری یا علی، بس اسی نقطے کو علی نے کہا وہ میں ہوں. ہائے 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 سرکار، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہائے ڈاری یا علی، سمجھ علی آپ کے اب یہ جو ہے نا علی حق تو آپ نے کہہ دیا اور وہ بھی میرے سامنے کہہ دیا، تو اب واجب ہو گیا کہ قوم کو اس کے معنی تو بتا رہا ہوں. کیسی کہے جانا کہے جانا سر سمجھ نہیں. بے معرفتی کوئی گل قبول ہے؟ نہیں قبول سر، معرفت سے قبول ہے. آپ نے کہا علی حق، اب مجھے بار بار روکو نہیں نا کہ میں تمہاری باتوں پہ تقریر کرتا رہوں، مجھے آگے بھی بڑھنے دو. آپ نے کہا علی حق، تو اب یہ دو لفظ ہیں، ایک علی ایک حق. تو علی کا تو پتہ چلا کہ مولا ہے، یہ حق کیا ہے؟ تو آؤ جلدی سے قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ سرکار اے اللہ کی کتاب ہمیں بتا. تو پتہ ہے قرآن نے کیا آواز دی؟ اللہ الحق، اللہ حق ہے. پھر اللہ نے آواز دی رسول الحق، میرا رسول حق ہے. پھر قرآن نے آواز دی الکتاب الحق، میری کتاب حق ہے. پھر آواز ہے یا دین الحق، میرا دین حق ہے. حق چار ہیں، اللہ، رسول، دین اور کتاب. تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یعنی اللہ، کتاب، رسول اور دین، یہ چاروں علی کے ساتھ ہیں. اب یہاں تک رسول نہیں رکے، کہا ہے میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے، علی کو نہیں، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی کھڑا ہو. ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہائے 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 داری اے علی. تو پتہ چلا حق کیا ہے. تو اب جہاں علی ہوگا وہاں آپ کو یہ چاروں مل جائیں گے، دین بھی، کتاب بھی، رسول بھی اور اللہ بھی. وہاں آپ کو یہ چاروں کے چاروں نظر آئیں گے. اب سنیے، اب وہ کمالوں کی وجہ سے آ نہیں سکتا، ہم نقصوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے. اب عبد اور معبود کا رشتہ یعنی حادث اور قدیم کا رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اسی کے لیے علی نے کہا کہ میں نقطہ ہوں، آؤ میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہیں اللہ سے ملوا دوں.
اور اللہ کو بھی علی کے قریب آنے میں شرک لاحق نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہوا کیا؟ اب اس سارے معاملے میں نا اللہ کے کمال ایسے ہیں کہ وہ مخلوق کو خلق کر کے ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کہو. اگر وہ یہ کہلوائے گا تو محتاج ہو جائے گا، اور جو اللہ محتاج ہو جائے وہ اللہ ہی نہیں. یعنی اپنی مخلوق کو خلق کر کے پھر اللہ مخلوق سے کہے مجھے اللہ مانو، تو یہ جابر ہوگا، دین نہیں ہوگا. تو اب اللہ نے اپنی ضرورت ایجاد کی. وہ جو ضرورت ایجاد کی نا اسی کو کہتے ہیں محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے زیادہ سادگی سے میں بتا نہیں سکتا. یہی حائلی سرکار. اب مجھے کچھ کہنے دیں، مجھے کچھ کہنے دیں تاکہ میں بی بی کے کچھ فضائل آپ کو ہدیہ کر سکوں جس کی نسبت سے یہ آج آپ تشریف فرمائیں. تو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ صافات کی. اللہ کہہ رہا سلام علی یاسین، اے میرے رسول آل یاسین پر میرا سلام ہو. اب یہ کیا ہوتا ہے جب اللہ سلام کرتا ہے؟ اپنے عبد کو اللہ سلام کرے، معبود عبد کو سلام کرے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ چھٹے تاجدار سے پوچھا گیا مالک آپ پر جو اللہ سلام بھیجتا ہے یہ ہے کیا؟ بادشاہ نے مسکرا کے کہا مفضل سن، اللہ نے اپنا اللہ ہونا اپنے پاس رکھ کے اپنا باقی سب کچھ ہمیں دے دیا. ہائے ہائے ہائے، صرف اپنا صرف اپنا اللہ رکھ کے کہ وہ رب ہے، باقی جو کچھ بھی اللہ کا تھا یعنی بقیات اللہ، اللہ کا جتنا باقی تھا اس نے آل رسول کو دے دیا. اسی کا نام تو مہدی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یا علی سرکار سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اسی سلام والی آل یاسین کی ایک فرد ہے حسین کی سورہ کوثر. سرکار حسین کی سورہ کوثر. میں معاف کیجئے گا میں بار بار بی بی کا نام نہیں لے پاؤں گا. جب پتہ چل گیا ہے کہ حسین کی چھوٹی بیٹی کا تذکرہ ہے تو بار بار مجھے مجبور نہ کیجئے کہ میں بادشاہوں کے نام لوں. میں ابھی اتنا پاک نہیں ہوا کہ محمد کی بیٹیوں کے نام لوں. معاف کر دیجئے گا مجھے سرکار، معاف کر دیجئے گا. تو میں اسی طرح کے نام لوں گا جیسے ابھی کہا حسین کی سورہ کوثر. حسین کی سورہ کوثر بھی صرف ایک بچی نہیں ہے. اگر یہی معیار ہے نا تو آپ کو حسین کے دن 10 محرم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ 10 محرم کا دن کتنا عجب ہے. صبح عاشور کو جو 6 مہینے کا بچہ تھا عصر عاشور تک وہ رہبر دین بن چکا تھا. یہ کیسا دن ہے سرکار؟ صبح جو بچہ تھا دوپہر کو وہ رہبر دین تھا. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا ان ہستیوں کو کہ یہ ہستیاں کون ہیں. اب وہ ہے حسین کی سورہ کوثر. یہ جب حسین پر نازل ہوئی تھی نا یہ جب حسین پر نازل ہوئی تھی نا سورہ کوثر، حضور حسین پر جب یہ نازل ہوئی تھی تو عالیہ بی بی بڑی بی بی روایت فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کی حسین
اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہے کہ اسے سینے سے لگائے کھڑے. کہا بہن سینے سے پیار کی وجہ سے نہیں لگائے کھڑا, اس کا علم میں لے رہا ہوں, اپنا علم اسے دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اب بی بی کا معیار کوئی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ یہ کتنی علمی شہزادی ہے کہ حسین نے پہلا تعارف ہی علم سے کروایا ہے. وہ دماغ سے 1 منٹ نکال کیوں نہیں دیتے تماچے شمر؟ اللہ کے راز کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ کا راز کیا ہے. اچھا اب کیونکہ میں بڑا آہستگی سے آپ کو اس طرف, کیونکہ آپ سننے کے عادی نہیں ہیں, تو میں بڑی آہستگی سے جناب کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. جس رات کو, یہ آدھی رات کو تہجد کے وقت زمین پر نازل ہوئی, زمین پر نازل ہوئی, تقدیر کے تحت نہیں, اس کے نور نے جب خود محسوس کیا کہ حسین کو میری ضرورت ہے تو یہ اتر آئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا آؤ ذرا عیون الاخبار الرضا کبھی پڑھی ہے؟ امام رضا کی لکھی ہوئی کتاب بادشاہ کی حدیثیں, عیون الاخبار الرضا, اردو میں بھی ترجمے اس کے ہیں. آؤ میں تمہیں اس کی ایک حدیث سناؤں, غور سے سنو اس بی بی کے بارے میں. عیون الاخبار الرضا میں صحابہ بیٹھے ہیں بادشاہ رضا کے پاس. بادشاہ رضا سے تو واقف ہو نا, وہ جسے امام ضامن جس کا باندھتے ہو. اچھا کہتے ہیں امام ضامن اس لیے باندھا کہ رشتہ پکا ہو جائے. ارے واہ واہ سبحان اللہ, ہم نے تو پھر بندھے ہوئے امام ضامنوں میں ٹوٹتے بھی دیکھے. آپ غلط کہہ رہے ہیں سرکار, امام ضامن اس لیے نہیں باندھا جاتا کیونکہ قوم کو عرض نہیں کی گئی, تو بچے سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ نہیں ہے, آپ کو سرکار ابو سلط مرادی کہتے ہیں, ہم نے بادشاہ کے سکے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا مولا واقع رضا بادشاہ, کیا ہم آپ کے سکے کو بطور امام ضامن باندھ سکتے ہیں تاکہ ہماری حفاظت ہو؟ امام نے ہمیں اجازت دی کہ ہاں اس سکے کو تم میرا امام ضامن سمجھ کے باندھ سکتے ہو. کہا ہم مولا بچوں کے جب رشتے کرتے ہیں تو کیا کریں, کیا برکت کے لیے تو امام ضامن باندھیں. سرکار رضا مسکرا دیے, فرمایا ضرور باندھو اپنے بچوں کو, ضرور باندھو امام ضامن میں اپنے بچوں کو, اس لیے نہیں کہ ان کے رشتے قائم رہیں, اس لیے باندھو کہ ان کی نسلوں میں کوئی دشمن علی نہ آنے پائے. یہ تھا امام زر کا, سمجھ میں آئی سرکار امام ضامن. امام ضامن رشتہ پکا نہیں ہوتا, وہ لکھا کرا جاتا ہے کہ رضا ضامن ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ کبھی دشمن علی پیدا نہ کرے. رضا بادشاہ مہربانی, وہ اس کو کہنے لگے ضامن آہو علی رضا بادشاہ کو, کیونکہ حدیث بی بی کے بارے میں انہی کی پڑھنے لگا ہوں نا, تو میں نے کہا امام رضا کا ضامن آہو. وہ فوٹو بھی چھپ گئے, ایک وہ شکاری ہے وہ ہرنی کو پکڑے ہوئے ہے, اور امام نے کہا ہرنی کے بچے کو چلو بھائی دودھ پلاؤ, چھڑا دو, فلاں کر دو, یہ کر دو. ارے دشمن محمد والے محمد, تو کتنے کرتوت کرے گا. کیا لقب تھا امام رضا کا؟ ضامن آہو نہیں, لقب تھا ضامن ہووا. ہائے 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 ہائے, اے اللہ کی توحید کے ضامن, اسے المدہ لگا کے تو ہرنی کا ضامن بنا دیا تاکہ اہل بیت کی برکتیں ظاہر نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی امام رضا نے اپنی محفل میں لوگوں نے سوال کیا مولا مَعَ السَّقِینَہ, مالک, اب میں اس لیے بی بی کا نام لیا کہ حدیث میں سرکار نے نام لے لیا, تو اب میں اگر روکوں گا تو یہ تحریف ہوگی. یعنی امام نے تو نام لیا اور میں نے امام کے قول میں تبدیلی کر دی, اور یہ مجھ سے ہوگا نہیں. کہا مَعَ السَّقِینَہ, آقا و مولا سقینہ بی بی کون ہے؟ امام رضا نے فرمایا غور سے سنو, اب میں تمہیں زیادہ عربی کی کلاسیں نہیں تم سے لگاؤں گا, سیدھی سیدھی بات سنو. امام رضا نے ارشاد فرمایا لوگو, جب سرکار ابراہیم کو کعبے کی تعمیر کے لیے کعبے کی بنیادیں نہیں مل رہی تھی نا, تو انہوں نے سجدے کیے,
اللہ ہم کہاں تیرا گھر تعمیر کریں، اس کی بنیادیں نہیں ملتی جو تیری بنائی ہوئی ہیں۔ تو پھر اللہ نے ایک نور کو بھیجا، وہ نور چمکا اور اس کی چمک میں سرکار ابراہیم کو کعبے کی بنیادیں نظر آئیں۔ جو ہی وہ بنیادیں نظر آئیں کعبہ تعمیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ جو اللہ نے نور بھیجا تھا نا وہ حسین کی بیٹی کا نور تھا۔ اللہ اکبر۔ حیدری یا علی، بہت وقت لگے گا تمہارے ذوق کو بلند ہونے میں، بڑا وقت لگے گا، لیکن کیونکہ علی علی کرنے والے ہو اس لیے تمہارے قدم چومنے آ گیا ہوں۔ سرکار اب دیکھو نا، میں کچھ راز بیان نہیں کر پا رہا کیونکہ آپ سب تھکے ہوئے، سوئے ہوئے، بے چین روئے، پریشان حال۔ اب صرف ایسے بیٹھے ہیں بس مجلس میں آنا تھا، بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے مجلس ہے۔ اب سن لو جی، قبلہ نجفی صاحب کوئی آئے ہیں، انہوں بھی سونی لو، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا تو نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے جو چیزیں ہدیہ کرنی تھی وہ رک جائیں گی۔ چلے خیر بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ چلے میں بھی کہانی کی طرح آپ کو سنا رہا ہوں، میں بھی تقریر نہیں کر رہا۔ سوتے ہوئے بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے تاکہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے متوجہ کرنے کا کہ موالی متوجہ رہے۔ پھر پوچھا گیا مولا کچھ اور بھی تو فرمائیے، زدنی یا ابن رسول، کچھ اور بھی تو فرمائیے۔ امام رضا نے ارشاد فرمایا اب اصلت سنو، نبیوں کی الجنان النبیین لفظ آیا حدیث میں، نبیوں کی جنت میں جہاں نبیوں کی نبوتیں سانس لیتی ہیں نا، وہ جس ہوا میں نسیم میں سانس لیتی ہے نا وہ ہوا سکینہ ہے۔ ہائے 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 سر کیا النسیم الجنت جنان النبیین، نبیوں کی جنتوں میں سانس لینے والی ہوا، نسیم اس کا نام اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھ جائیں، ارادے ہیں نہیں تو میں تو سمیٹ دوں گا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ آگے بڑھ جائیے۔ جب یہ نازل ہوئی نا، صبح کو مدینے میں اعلان ہوا کہ حسین کے ہاں ایک شہزادی آئی ہے۔ اب لوگ مبارک کے لیے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے حکم دیا اے اہل مدینہ، تمہاری جو اپاہج بچیاں ہیں نا، لونلی لنگڑی بچیاں، کل میرے گھر انہیں لے آنا اور میری بیٹی کے جھولے کے سامنے بٹھا دینا۔ دوسرے دن اعلان پہ عمل ہوا، لوگ اپنی اپاہج بچیوں کو لے کے گھر آ گئے۔ خواتین نے جھولے کے سامنے بچیاں بٹھا دیں۔ اچانک شہزادی کا ننھا سا ہاتھ جھولے سے بلند ہوا، آپ نے اپاہج بچیوں کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا، بس ادھر حکم ہوا کہ میرے پاس آؤ، جو اپاہج تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ آئی گیا ہوں تو تمہیں ایک ہدیہ کرتا چلا جاؤں، ایک قوم کا سرمایہ قوم کے پاس ہی جانا چاہیے، کسی غیر کو تو نہیں ملنا چاہیے، نہ اہل کو تو بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اگر 9 مرتبہ تم زعفران سے عرق گلاب کے ساتھ ایک تعویذ بنا لیا کرو، 9 مرتبہ لکھو یا سقینہ بنت الحسین، 9 مرتبہ زعفران کے ساتھ عرق گلاب کے ساتھ 9 مرتبہ کسی بھی اپاہج بچی کے گلے میں ڈالو، آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں ہدیہ کرنا تھا بادشاہوں کا۔ اور اگر بیٹا اپاہج ہو تو اسے درست کرنا چاہ رہے ہو۔ تم قوم چھوڑ چکی ہے اپنے مالکوں کو، وہ مجلسیں کدھر گئیں جہاں پہ غیر آتے تھے مومن بن کے جاتے تھے؟
اب تو سرکار جدید مجالس ہیں، جدید مجلسیں، اب کیا پتہ چلے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا سن رہا ہے. تو سرکار ہدیہ کر رہا ہوں کام کی باتیں. اب اگر بیٹا بچہ اپاہج ہو، گونگا ہو، بہرا ہو، کچھ اپاہج پولیو جیسا ہو، تو اس کے لیے آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں. چاروں کونوں پہ لکھیں یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، اور درمیان میں بڑا سارا کر کے لکھیں فاطمہ. اور چاروں کونوں میں لکھیں یا محمد، اور درمیان میں بڑا سا کر کے زعفرانی لکھیں فاطمہ. بس اسے لپیٹیں 2 دن اس تعویذ کو علم کے ساتھ باندھ دیں، علم کے فریرے کے ساتھ باندھ دیں. 2 دن کے بعد رات کو 1 بجے، 1 سے 2 بجے، آپ کو پتا ہے روز رات 1 سے 2 بجے امام زمانہ اپنی مخلوق سے باتیں کرتے ہیں، اپنی رعایا سے باتیں کرتے ہیں، درخواستیں سنتے ہیں. اس کے لیے کوئی عریضہ بھی نہیں لکھنا پڑتا. مولا فرماتے صرف ہوا کو بتا دو، ہوا سے باتیں کرتے ہوئے بتا دو، تو وہ تمہارا پیغام میرے تک پہنچ جائے گا. اور اگر ہوا بھی نہ چل رہی ہو تو تم بولتے جاؤ، میں سن رہا ہوں. اللہ اکبر. رات اس علم 2 دن بعد اس علم سے وہ تعویذ کھول لو، اور رات کو 1 سے 2 بجے زیر آسمان جا کے کہیں یا مہدی تجھے اس پہ لکھے ناموں کا واسطہ، میرا بیٹا اپاہج ہے، اسے صحیح کر دو. اگر ماں یہ کرے تو کمال اثر ہے. اگر ماں زیر آسمان آ کے مالک کے سامنے عرض کر دے اور اس تعویذ کو پھر چاندی میں یا جو مرضی جیسے بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ مجلس میں ہوگا اور چل کے آئے گا. تو حسین کی بیٹی کا فیض پہنچ رہا ہے. یہ فیض سقینوی ہے، یہ شہزادی کا فیض ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے. اچھا وہ بچے آتے، اب جن کے بچے تھے لڑکے، انہوں نے تو بادشاہ کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیا. سرکار ہم آپ کے حرم میں جا نہیں سکتے، تو ہمارے جو بچے ہیں اور ہمارے جو گھر کے بڑے بچے اپاہج ہیں، اب ہم کیا کریں؟ جانتے ہیں کیا کہا؟ آؤ میرے حسین نے کہا میرے دروازے پہ آؤ. تیسرا تمہیں بتا رہا ہوں ادھیا. حسین نے کیا کہا؟ معاف کیجئے گا، حسین بادشاہ نے فرمایا او اہل مدینہ میرے دروازے پہ آؤ، دستک دو. دستک جیسے فریادی دستک دیتا ہے، دستک دو. میرے گھر سے کوئی بھی میری کنیز تم سے کہے گی کون، تو کہنا اپاہج ہوں. وہ کنیز کہے گی لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہی جا کے اپنے بیٹے کو کہہ دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب مجھے بتاؤ آج حسین کا گھر کون سا ہے؟ کون سا ہے بولو؟ امام بارگاہ. اور جا کے امام بارگاہ کا دروازہ پیٹو اچھی طرح سے. لیکن تم تو چھلانگے مار کے اندر چلے جاتے ہو. مجھے بتاؤ تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آئے تو وہ سیدھا گھر کے اندر چلا جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ کدھر ہوتا ہے؟ دروازے تے گیٹ تے. تے تسی اپنا آنا پاٹا ہویا نہیں ویکھیا کہ محمد دے گھر وڑ جاندے ہو؟ جب سوالی بننا ہے، جب مومن بننا ہے ضرور آؤ، لیکن جب سوال کرنا ہے نا تو دروازہ کھٹکھٹاؤ. آل محمد بڑے کریم ہیں. سمجھ رہے نا؟ ہاں کوئی طریقہ ہوتا ہے سرکار، کوئی طریقہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا دروازہ ہے، آپ نے ایسی سمجھ لیا؟ بھائی جب سوال کرنا ہے تو دروازے پہ کرو، جب سلام کرنا ہے تو اندر چلے آؤ. دونوں چیزوں کو فرق ہے سوال میں اور سلام میں. سمجھ رہے نا؟ اب یہ بی بی مدینہ میں روز حسین اسے اٹھاتے
اور عباس بادشاہ کے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عباس تیری بیٹی آئی ہے، ہائے ہائے عباس تیری بیٹی آئی ہے، بس میں نے تمہیں جتنا تھکانا تھا تھکا لیا، اور میں نے دیکھ لیا آپ اس سے زیادہ متحمل بھی نہیں ہوں گے۔ کہا عباس یہ تیری بیٹی ہے۔ روز عباس بادشاہ گود میں لے کے بی بی کو بیٹھتے، زیارت کرتے، اور پھر بی بی سے کہتے میری بیٹی میرے سے کب بولے گی، میری بیٹی میرے سے کب بولے گی، میری بیٹی میرے سے کب بولے گی۔ شہزادی خاموش رہتی، حسین واپس بیٹی کو لیتے تو عباس کہتے بادشاہ میرے سے بولتی نہیں ہے۔ حسین رو پڑے اور کہنے لگے عباس ایک دن یہ بولے گی اور تو چپ رہے گا، ایک دن تو بولے گی اور یہ چپ رہے گا۔ بس تمہاری آوازیں بلند ہوگی، تمہاری آوازیں بلند ہوگی سرکار۔ آؤ ایک راز کی طرف چلے۔ بھری فوج میں ایک یہی بی بی کیوں ہے جو قتل کے وقت موجود تھی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سرکار ایسے بی بی کی یاد نہیں منائی جاتی بغیر معرفت کے۔ بس کسی نے ذاکر صاحب نے میں ان کی جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں، انہوں نے کہہ دیا تماچے مارے، یہ کیا وہ کیا۔ یہ عزت اللہ ہیں۔ اب اللہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ انہیں تماچے مرواتا۔ ہائے 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 ہائے، مجال کیا کسی کی کوئی چھوئے۔ یہ قید اپنی مرضی سے ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت گھر سے ایسے نہیں نکلتے۔ بڑی بی بی کی سیرت موجود ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھائی وقت نہیں ضائع کرنا، اپنا سن لو، پتہ نہیں زندگی کا کیا پتہ۔ یہ رازیں سن لو، چپ کر کے سن لو، کوئی ضرورت نہیں ہے شور مچانے کی کہ میں آپ سے کہوں شور و غوغا کریں، نہیں۔ آپ معرفت لیجئے، بھلے خاموشی سے لیجئے، اور بادشاہ کو اس معیار پہ مانیے۔ سرکار بڑا مشکل ہے کام، ان کو سمجھے بغیر رونا بھی قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کی مثالیں دے کے آپ کو رلاتے ہیں، یہ رونا قبول نہیں ہے۔ ان پہ معرفت سے رونا ہے، معرفت سے۔ یہ کیوں وہاں پہ ہے؟ آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی فوج ہے، اس نے حسین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور کس کو قتل ہونا ہے؟ ایک آدمی کو۔ اس اتنی بڑی فوج کے درمیان ایک چھوٹی بی بی کا وہاں پہنچ جانا اور پورے قتل میں موجود رہنا، اور اتنی بڑی فوج کا اسے نہ ہٹا سکنا ہے۔ سرکار یہ کیا راز ہے دل لگی جناب کہ راز بیان کیا جائے، لیکن اس راز کو جاننے سے پہلے یہ دیکھ لو، نجران کے عیسائی 15 دن مسجد نبوی میں رہے۔ اللہ کے رسول نے دھاگا لگا دیا کہ یہ آدھی مسجد تم لوگوں کی ہے، آدھی میری، ادھر میں نماز پڑھاؤں گا، ادھر تم اپنے طریقے سے عبادت کرو۔ کیسا کریم رسول ہے۔ 15 دن انہوں نے ناقور بجایا، گھنٹیاں بجائیں، بتوں کی پوجا کی، مریم و عیسیٰ کے۔ حضور نے منع نہیں کیا۔ اس سے بڑا اقلیت سے پیار کیا ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں عیسائی عبادت کر رہے ہیں۔ اپنے نبی کو سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ حضور اب ہوا کیا؟ اللہ منوا رہا تھا نبی ان سے، عیسائیوں سے، نجران کے عیسائیوں سے، جسے اب موبائلہ کہتے ہیں۔ اب روز رسول کو بھی دیکھ رہے تھے نا سرکار، تھوڑا سا چوچاں کریں، باقی مجھے خاموشی ٹھیک ہے۔ علی کو بھی دیکھ رہے تھے، حسن اور حسین کو بھی دیکھ رہے تھے، قرآن بھی روز سن رہے تھے، یعنی نبی کا چہرہ بھی دیکھ رہے تھے، امامت بھی دیکھ رہے تھے، ولایت بھی دیکھ رہے تھے، اور قرآن بھی سن رہے تھے۔ اللہ کو نہیں ماننا، نہ رسول سے ماننے، نہ ولایت سے ماننے، نہ امامت سے ماننے،
نہ وحی سے مانے. تب اللہ نے کہا او میرے محبوب جب امامت ولایت اور میری کتاب اور تیری رسالت مجھے نہ منوا سکے تو پھر جا اس کے دروازے پہ جسے میں نے خلقی اسی لیے کیا ہے. جا اپنی بیٹی بطول کے دروازے پہ اسے کہے باہر آئے تاکہ مباہلہ کرے تاکہ میں مانا جاؤں. تو پتہ چلا کہ محمد کی بیٹیاں تب باہر آتی ہیں جب جھوٹوں پر لعنت کرنی ہو، ورنہ وہ جنگوں میں نہیں آتی سرکار. وہ تب آتی ہیں جب جھوٹوں پر لعنت کرنی. کس کی مجال جو محمد کی بیٹیوں کو پیشی کرواتا؟ یہ خود مباہلے کے لیے گئی تھی کہ اب ہم تیرے تخت پہ پاس کھڑے ہو کر تجھ پر لعنت بھیجیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تب نکلتی ہیں. اب فوج میں کھڑی ہے پھری بی بی، اور وہ کیوں؟ مفاتیح الجنان میں آپ اکثر دعاؤں میں پڑھتے ہوں گے ایک لفظ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اسم اعظم، ایک اس میں لفظ آتا ہے اسم الاعظم الاعظم الاعظم، یعنی اسم اعظم سے بھی آگے کی بات ہے، اسم اعظم سے بھی بڑی بات کا اسم الاعظم الاعظم الاعظم. اے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسم الاعظم 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 کا. کوئی ایسا اسم ہے اللہ کا جو اعظم الاعظم الاعظم ہے. امام سے پوچھا گیا یہ کون سا اسم ہے؟ 9 معصوموں نے فرمایا ہر امام کے دل میں خون نہیں ہوتا، بلکہ جس کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہوتے ہیں نا، امام کے دل میں وہ اسم الاعظم 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 ہوتا ہے. اور کہا اگلا امام اس وقت تک امامت کا عہدہ نہیں سنبھالتا جب تک پچھلا امام اسم الاعظم 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 سینے سے لگا کر اس کے دل میں ڈال نہیں دیتا. بس پچھلے امام سے وہ اسم نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اگلے امام کو امامت کا عہدہ تفویض کر دیا جاتا ہے. اب یہی راز ہے بھائیو کہ حسین کی بیٹی قتل میں کیوں موجود تھی، دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ آنے والا امام خیمے میں تھا، قتل ہونے والا امام فوج کے نرغے میں تھا. نہ وہ ادھر آ سکتا تھا نہ یہ ادھر جا سکتا تھا. اس کام کے لیے کہ اسم اعظم الاعظم الاعظم امام تک پہنچ جائے اللہ نے امینت اللہ خالق کی، اللہ کی امانت اٹھانے والی بی بی. بس وہ 13 ضربیں اسی لیے چلتی رہیں کہ جب تک اسم الاعظم 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 حسین نے بیٹی کو بتلایا نہیں. بس بی بی قتل اصغر پہ کیوں نہیں طوفان آئے، بادل کیوں نہیں گرجے، سورج گرہن کیوں نہیں ہوا، زلزلے کیوں نہیں آئے، اندھیریاں کیوں نہیں چلیں؟ لیکن جو ہی قتل حسین ہوا اندھیریاں چلنے لگیں، آندھیاں آنے لگیں، طوفان برپا ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی بی بی امام نہیں تھی، امانت دار خدا تھی. بس ایک امام سے اسم اعظم دوسرے امام تک پہنچانے میں جتنی دیر لگی کائنات درہم برہم ہو گئی. آئے آئے آئے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھا بی بی کا قتل میں موجود ہونا. جو اللہ کے اتنے بڑے کام کر رہی تھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اسے رسیوں میں باندھ رہے تھے. بس تمہارا گریہ بلند ہو گیا، تمہاری آوازیں بلند ہیں. پتہ ہے آپ کی بی بی نے کیا کہا تھا؟ ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے، مکھی کا مچھر کا پر گیلا ہو جائے ہم راضی چلے جاتے ہیں. وہ جو آدھی رات کو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے اس تک صرف اپنی آوازیں پہنچا دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سرکار. آپ صرف بی بی تک آوازیں پہنچا دو کہ شہزادی تو جو مدینے سے چلی آئی ہے، دیکھ تیری پوتیوں پہ ہم رو رہے ہیں،
دیکھ ہمارا گریہ تیرے تک پہنچ رہا ہے. کیا کہا؟ غور سے سنو. کیا کہا؟ خط آیا قید خانے میں. حسین اپنی بہن کو الگ قید کروا، الگ قید کروا. امام رونے لگے خون. بی بی نے کہا کیا ہوا؟ خود بی بی اٹھ کھڑی ہوئی. کہا حسین خون نہ رو. حسین کے بیٹے لے چل مجھے کہاں قید کرتے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں ابن جبیر میں نے اپنی بہن کو اٹھایا، جہاں کوٹھڑی کہتے تھے نا، میں گیا وہاں اتنا اندھیرا تھا، جب میں نے چھوڑا پھر نظر نہیں آئی. جب میں نے چھوڑا پھر مجھے نظر نہیں آئی. کہا ابن جبیر، سعید ابن جبیر کو کہہ رہے ہیں امام سجاد، ابن جبیر تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا. میں سجاد روز کہتا تھا سکینہ نہ روئی کر، نہ روئی کر. کہا ابن جبیر میری حالت دیکھ، میں قید خانے کی کوٹھڑی کے سامنے خود اس کی کوٹھڑی کا دروازہ پیٹ پیٹ کے کہہ رہا تھا سکینہ اونچا رونا، اونچا رونا، اونچا رونا، تاکہ تیرے بھائی کو پتا چلے کہ تو زندہ ہے. کہتے ہیں بھئی 3 دن کے بعد ابن جبیر مجھے بی بی کا رونا نہیں سنائی دیا. میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھلوا کے جو ہی میں کوٹھڑی تک پہنچا، میں نے کھلوائی، میں نے دیکھا ایک کونے میں زنجیروں سے بندھی بیٹھی تھی. ارے لوگو، میں نے بہن کا جنازہ ایسے نہیں اٹھایا بلکہ ایسے اٹھایا. لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین. بعد میں پڑھنا کسی نے. ہاں بیٹے آؤ آؤ بھائی آؤ. مالک بھائی اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں، اور شہزادی اپنے خاص فیض و کرم سے اسے علم کی دولت سے نوازے. صلوات پڑھیے. اللہم صل. مالک آپ لوگوں کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائے، بانیان کی دعائیں مستجاب ہوں. امام زمانہ راضی ہوں.